بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ چنگیز خان، جس کا اصل نام تموچن تھا، تاریخ کے ایک نہایت اہم اور خوفناک شخصیت تھی۔ وہ 1662 ہجری میں منگولیا کے ایک قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق منگول قبائل سے تھا جو اس وقت ایک دوسرے سے برسر پیکار اور انتشار کا شکار تھے۔ تموچن نے اپنی جوانی میں ہی طاقت، قیادت اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگول قبائل کو متحد کیا اور 1206 میں چنگیز خان کا لقب پایا، جس کا مطلب ہے عظیم حکمران یا عالمگیر فاتح۔ چنگیز خان نے دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم کی۔ اس کی حکمرانی میں منگول سلطنت کا دائرہ شمالی چین، وسطی ایشیا، ایران، روس اور یورپ تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ظالم جنگجو تھا بلکہ ایک زیرک حکمران بھی، جس نے اپنی سلطنت میں نظم و نسق قائم کرنے کے لیے قوانین اور عدالتی نظام وضع کیا۔ چنگیز خان کی زندگی کا آغاز بہت مشکلات میں ہوا۔ اس کے والد کا قتل ہوا جب وہ چھوٹا تھا اور اس کی والدہ کو اپنے بچے کو اکیلا پالنا پڑا۔ یہ مشکلات تھی جنہوں نے چنگیز خان کو سخت اور مضبوط بنا دیا۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی قبائلی دشمنیوں میں حصہ لینا شروع کیا اور اپنی جنگی صلاحیتوں کو نکھارا۔ 1206 ہجری میں چنگیز خان نے منگول قبائل کو متحد کر کے ایک طاقتور فوج تشکیل دی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مختلف قبائل کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان کی جنگی صلاحیتوں کو منظم کیا۔ اس اتحاد کی وجہ سے وہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو چیلنج کرنے کے قابل ہو گیا۔ چنگیز خان کی جنگی حکمت عملی نہایت منفرد اور مؤثر تھی۔ وہ نہایت تیز رفتار فوجی عملے کرتا تھا اور دشمن کو حیران کر دیتا تھا۔ اس کی فوج منظم، تربیت یافتہ اور بے رحم تھی۔ اس نے گھوڑوں اور تیر و کمان کا بہترین استعمال کیا اور حملوں کی رفتار کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ چنگیز خان نے کئی بڑی سلطنتوں اور شہروں پر حملہ کیا۔ اس کے فتوحات کا آغاز چین سے ہوا، جہاں اس نے جن سلطنت کو شکست دی اور بیجنگ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے وسطی ایشیا کے علاقے فتح کیے، جن میں بخارا اور سمرقند جیسے مشہور شہر بھی شامل تھے۔ چنگیز خان کی سب سے بڑی اور خطرناک مہم خوارزم سلطنت کے خلاف تھی۔ خوارزم کا حکمران علاؤالدین محمد چنگیز خان کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کی سلطنت تباہ ہو گئی۔ چنگیز خان نے ایران کے بہت سے شہروں کو بھی فتح کیا اور ان کے عوام پر شدید مظالم ڈھائے۔ چنگیز خان کی فوجوں نے روس اور مشرقی یورپ تک پیش قدمی کی۔ اس کے بعد اس نے کیف، ماسکو اور دوسرے مشرقی یورپی شہروں کو فتح کیا۔ منگول فوج کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ یورپی طاقتیں بھی اسے روکنے میں ناکام ہو گئیں۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں لڑیں۔ کچھ مورخین کے مطابق اس نے تقریباً 80 سے زائد جنگیں لڑیں، جن میں بہت سے بڑے مارکے شامل ہیں۔ اس کی جنگوں نے دنیا کے مختلف خطوں کو نہ صرف فتح کیا بلکہ ان کی تہذیب و تمدن پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ چنگیز خان کے فتوحات کے بعد منگول سلطنت کا دائرہ دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گیا۔ اس کی وفات کے بعد بھی اس کے جانشینوں نے اس کی سلطنت کو برقرار رکھا اور مزید علاقوں کو فتح کیا۔ چنگیز خان کی جنگی حکمت عملی اور نظم و نسق کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے نہ صرف جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے لیے ایک مضبوط قانونی نظام بھی بنایا۔ اس نے یاسا کے نام سے ایک قانونی ضابطہ بنایا جس میں فوجی نظم و ضبط، مذہبی آزادی اور تجارت کے اصول شامل تھے۔ چنگیز خان کی سلطنت میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو آزادی حاصل تھی۔ وہ خود بھی کسی مخصوص مذہب سے وابستہ نہیں تھا بلکہ مختلف مذاہب کے علماء اور دانشوروں کو اپنی خدمت میں رکھا۔ اس کا مقصد اپنی سلطنت کو مضبوط اور طاقتور بنانا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں تجارت کو فروغ دیا۔ اس کی سلطنت میں شہر ریشم دوبارہ زندہ ہوئی اور مشرق و مغرب کے درمیانی تجارتی راستے قائم ہوئے۔ چنگیز خان 1227 ہجری میں ایک فوجی مہم کے دوران وفات پا گیا۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی سلطنت قائم رہی اور اس کے بیٹے اور پوتے نے سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ اس کی قبر کا مقام آج تک ایک راز ہے کیونکہ اس کی موت کے بعد اسے خفیہ طور پر دفن کیا گیا تھا۔ چنگیز خان کی فتوحات اور حکمرانی نے نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ اور مشرق وسطیٰ پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کی جنگی حکمت عملی آج بھی فوجی ماہرین کے لیے ایک موضوع بحث ہے۔ چنگیز خان کی شخصیت میں بے پناہ طاقت، ظالمی اور زیر قیادت شامل تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کے لیے بے رحم تھا لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے ایک مضبوط رہنما۔ اس کی فوجی مہارت اور سیاسی حکمت عملی نے اسے دنیا کے عظیم حکمرانوں میں شامل کیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو اپنی جنگی اور حکومتی اصول سکھائے۔ اس کے بعد اس کے جانشینوں نے اس کا نام کو آگے بڑھایا اور اس کی سلطنت کو برقرار رکھا۔ اس کے خاندان نے کئی صدیوں تک منگول سلطنت کو قابو میں رکھا۔ چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت نے مزید فتوحات حاصل کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس سلطنت میں داخلی اختلافات اور کمزوری پیدا ہوئی۔ اس کے بعد منگول سلطنت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوئی لیکن چنگیز خان کا نام اور ورثہ ہمیشہ زندہ رہا۔ آج بھی چنگیز خان کو دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف نظریات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک فاتح اور عظیم رہنما کے طور پر یاد کرتے ہیں جبکہ دوسرے سے انسانی طریقے ایک ظالم حکمران سمجھتے ہیں۔ چنگیز خان کے فتوحات اور حکمرانی نے دنیا کو ایک نئی سمت دی۔ اس کی سلطنت نے نہ صرف علاقے فتح کیے بلکہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب بھی کیا۔